آئیں گے تو ہوگا کیا؟ مسئلہ ہے، اگر کسی نے بغیر نماز جنازہ پڑھے کسی کو دفن کر دیا تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مگر کتنے دن تک؟ اگر کسی کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تو حکم ہے کہ اس کی قبر پر جا کے نماز جنازہ پڑھو، اس کی قبر پر پڑھو، مگر یہ حکم کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک، اس کے بعد نہیں۔ 3 دن تک آپ قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ پڑھو۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھیں گے تو ہاتھ آگے باندھیں گے کہ پیچھے؟ پیچھے تو ہتھکڑی لگا کر کے چوروں کو لے کے جایا جاتا ہے، آگے ہاتھ باندھیں گے نا۔ میرے بھائیوں، کیسے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مزار شریف پہ ہاتھ باندھنا شرک ہے؟ سبحان اللہ، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بتاؤ، ارشاد ہے، مسائل میں ہے کہ قبر پہ جاؤ وہاں نماز جنازہ پڑھو۔ یہ بتاؤ، چاہے جمن ہو، چاہے سبراتی، خیراتی ہو، چاہے برکاتی، کوئی بھی ہو، اگر ایمان والا ہے تو اس کی قبر پر جا کر کے ہاتھ باندھ کر کے جنازے کی نماز پڑھو۔ اگر عام مومن کی قبر پر ہاتھ باندھنا شرک نہیں ہے تو یہ بتاؤ میرے خواجہ کے ہاں ہاتھ باندھنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ والوں کے ہاں باندھنا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ شرک کہتے ہیں انہیں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ بات یہ تھی کہ 3 دن کے بعد نماز جنازہ کیوں نہیں؟ 3 ہی دن آخر کیوں؟ اس کے بعد کیوں نہیں؟ اوہو، اسما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزارو، فإنک میت، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذکروا حاذ من لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو۔ 3 دن کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن کے بعد اس کا جسم بدلنے لگتا ہے۔ یہ حسن، یہ جوانی، یہ روانی، یہ خوبصورت آنکھیں، بہترین ہونٹ، شاندار کان 3 دن کے بعد گلنے اور سڑنے لگتے ہیں۔ میں نے جب پڑھا کتاب میں کہ آدمی کے جسم کا حلیہ بدلتا کیسے ہے تو اس میں تحریر فرمایا گیا ہے کہ آدمی کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو کچھ دن کے بعد اس کے پیٹ میں پہلے کیڑے پڑتے ہیں اور وہ کیڑے اندر کی ساری غذا اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، پورے پیٹ کا اندر کا حصہ وہ کھا ڈالتے ہیں وہ کیڑے پیدا ہو کر کے، اور اس کے بعد میں جب اندر کچھ نہیں رہ جاتا تو وہ پاخانے کے راستے سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد میں رانوں کے ٹکڑوں پر وہ بیٹھ کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کندھے کو کھاتے ہیں، پھر وہ جسم پر جاتے ہیں، چہرے کے گوشت کو کھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پورا جسم کھا کر کے ٹھاٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اے نوجوان، تو نے سوچا کیوں نہیں کہ موت کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ تو سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی ساری بہاریں یہ دیکھ لوں۔ خدا کی قسم، اگر مصطفیٰ کا سچا دیوانہ بن کر کے کثرت سے نبی پر صرف درود پڑھتا رہے گا تو تیرے جسم کے ساتھ یہ حالت نہیں ہوگی، بلکہ قبر میں جانے کے بعد مصطفیٰ پر درود کی برکت سے تیرا جسم محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سوچ بے شک کہ اس جسم کا ہونے والا کیا ہے؟ یہ جسم سڑ کر کے گل کر کے ختم ہو جائے گا۔ اسما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزار لو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے 70-80 سال ہو سکتا ہے زندہ رہیں، مگر اب حالت یہ ہے کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے پلان بن رہا ہے آپ کو برباد کرنے کا؟ یہ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جس سے چاہو محبت کرو، جو چاہو عمل کرو، سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ کورونا کی اس مہاماری میں کوئی کسی کا ہونے والا نہیں ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب ساتھ چھوڑ دیے۔ ماں کی ممتا، باپ کی محبت، بھائی کی شفقت، بہن کا پیار، سب دھرا کا دھرا رہ گیا، سب ختم ہو گیا۔ اپنی جان بچانے کے آگے کوئی قریب میں نہیں جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے تمہیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن کائنات میں ایک محبوب ایسا ہے، صرف ایک محبوب ایسا ہے کہ جب
جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہی محبوب کام آتا ہے. قبر کی تاریک کوٹھری میں وہی محبوب روشنی لے کر کے آتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سارے محبوب جب ساتھ چھوڑ دیں گے ایک مدینے والا محبوب وہاں پر کام آئے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ جس سے چاہو محبت کرو لیکن یہ سارے محبوب چھوٹیں گے, لیکن اگر مدینے والے سے محبت کرو گے وہ کبھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اس لیے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا.